ان کو وزیر اعظم کی کرسی کبھی نہیں مل سکتی۔ پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو اقتدار تو لے لیتی ہیں لیکن ان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ پاکستان کی سیاست پر نظر ڈالیں تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی جمہوری حکومت قائم ہوئی تو وزیر اعظم کی گدی پر بیٹھنے والوں کا تعلق یا تو پیپلز پارٹی سے ہوا یا پھر مسلم لیگ نون سے۔ ان دونوں پارٹیوں کے علاوہ کسی اور جماعت کو پاکستان بننے سے لے کر 2018 تک اقتدار کا موقع نہ ملا۔ میوزیکل چیئر کی طرح یہ لوگ باریاں اور کرسیاں بدلتے رہے اور اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، تاہم 2018 کے الیکشن کے بعد پہلی بار پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا موقع ملا اور یہ دونوں پارٹیاں بیک وقت اپوزیشن میں نظر آئیں، جو کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حیرت انگیز مشاہدہ بھی پاکستان کی سیاست میں کیا جا سکتا ہے کہ سیاسی منظرنامے پر کچھ سیاسی جماعتیں ایسی بھی ہیں جو کہ کبھی بھی اقتدار سے الگ نہ ہوئی۔ یہ جماعتیں ہمیشہ اقتدار میں آنے والی پارٹی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جماعتیں ہمیشہ اقتدار کے مزے لوٹتی رہتی ہیں اور ان کے ارکان وزراء اور مشیر کے پروٹوکول انجوائے کرتے رہتے ہیں، مگر اقتدار کے مزے لوٹنے کے باوجود یہ جماعتیں کبھی بھی وزیر اعظم کی مسند پر نہ بیٹھی اور نہ ہی مستقبل قریب میں بیٹھتی نظر آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم جس کی ابتدا میں مہاجر قومی موومنٹ کا نام دیا گیا، سندھ کے شہری علاقوں کی جماعت بن کر ابھری۔ اس جماعت کا قیام 1978 میں ایک طالب علم الطاف حسین نے رکھی۔ اس جماعت کا قیام 1978 میں عمل میں لایا گیا۔ ابتدا میں یہ جماعت کراچی یونیورسٹی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طور پر رکھی گئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ قومی سیاست کے دھارے میں شامل ہوتی گئی۔ 1988 میں ضیاء الحق کی موت کے بعد ہونے والے الیکشن میں 13 سیٹوں کے ساتھ یہ جماعت کراچی اور شہری علاقوں میں سے ایک اہم جماعت بن کر ابھری اور اس کے بعد سے گزشتہ 34 سالوں سے اگرچہ اس جماعت کی سیاست سندھ کے شہری علاقوں سے باہر تو نہ نکل سکی، مگر ہر اقتدار سنبھالنے والی جماعت کی حمایتی بن کر ہمیشہ اقتدار میں شامل رہی اور اس دوران اس کو ایک بڑے عرصے تک سندھ کی گورنرشپ بھی ملی، مگر اس کے باوجود وزیر اعظم کی سیٹ اس جماعت کے لیے نہیں بنی اور نہ ہی ایسے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے جمعیت علماء اسلام فے کی بنیاد 1988 میں رکھی گئی۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی مذہبی جماعت ہے۔ اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان فیاضی جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 2018 میں یہ صرف ایک قومی اسمبلی کی سیٹ، یہ الگ بات ہے کہ مولانا ایک بھی سیٹ خود نہیں جیت سکے۔ اس پارٹی کی بھی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اقتدار چاہے جمہوری ہو یا مارشل لا ہو، دونوں صورتوں میں یہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں۔ تاہم 2018 میں قائم ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جنہوں نے اقتدار کے لیے مولانا فضل الرحمان کی شمولیت نہیں کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ 2022 میں پی ڈی ایم کی سربراہ کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے میں ان کا ایک بہت اہم کردار تھا۔ ان کو امید تو یہی تھی کہ اس تحریک کی کامیابی کے بعد وہ وزیر اعظم کی نہ صحیح صدر کی نشست پر بیٹھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان کی یہ خواہش کامیاب نہ ہو سکی اور نہ ہی ایسی کوئی امید نظر آ رہی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ کاف کا قیام 2001 میں اس وقت عمل میں آیا جبکہ ایک معاہدے کے نتیجے میں نواز شریف جلا وطن ہو چکے تھے اور مسلم لیگ نون کے لوگ بغیر کسی قیادت کے تتر بتر ہو چکے تھے۔ اس وقت کے فوجی حکمران پرویز مشرف نے چودھری شجاعت کے ساتھ ایک ملاقات کی اور اس کو مسلم لیگ کاف بنانے کا مشورہ دیا۔ اس جماعت کو عوامی مقبولیت تو حاصل نہ ہو سکی، مگر اس وقت کے فوجی حکمران کے آشرواد کے سبب یہ ایک بے ضرورت سے شخص جمالی کو جماعت کے بننے کے صرف ایک سال بعد وزیر اعظم کی سیٹ مل گئی، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سیٹ چودھری پرویز الہی کو مل گئی۔ تاہم اس کے بعد یہ جماعت مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت تو کر کے مختلف عہدے تو حاصل کرتی رہی، مگر مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کی جنگ برقرار رہی اور حالیہ دنوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی مدد سے 10 سیٹوں کی بنیاد پر پنجاب کے وزارت اعلیٰ کی کرسی سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی قومی جمہوری پارٹی جب مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوئی تو اس کے ایک دھڑے سے عوامی نیشنل پارٹی بنائی گئی، جس کی صدارت خیبر پختونخوا کے قوم پرست خان عبدالولی خان اور جنرل سیکریٹری کی سیٹ سندھ کے قوم پرست رسول بخش بلیجو نے سنبھالی۔ اقتدار کے مزے لوٹنے کا اس جماعت کا سفر 1988 سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کے بعد جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تو یہ اس کے بھی ہمنوا بن بیٹھے اور اس طرح سے ان کا یہ سفر گزشتہ کئی سالوں سے کسی نہ کسی طرح اقتدار میں شد و شامل رہی، مگر ان کے قوم پرست نظریات کے سبب ان کے وزیر اعظم کی مسند پر بیٹھنے کا امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ایک جماعت جو اقتدار میں بھی نہیں آتی اور چین سے بیٹھتی بھی نہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے پرانی اور نظریاتی تحریک ہے جو اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھی کام کر رہی ہے۔ اس جماعت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ سب سے زیادہ منظم جماعت ہے۔ اس جماعت کا منشور ملک میں اسلامی نظام کا قیام ہے، جس کے لیے وہ قیام پاکستان سے قبل سے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کسی قسم کا سمجھوتا کیا اور نہ ہی اقتدار کی چڑیا کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، بلکہ مستقل اپنی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ تاہم صوبائی اور قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وجہ سے ان کے وزیر اعظم کی سیٹ پر
बैठने के इम्कानात ना होने के बराबर है। जैसे से यह साबित होता है कि अब भी वजीर आजम की सीट पर बैठने वाली पार्टियों की तादाद सिर्फ 3 ही है। अब देखना यह है कि इक़्तिदार की चिड़िया इस बार किसके सर पर बैठती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।